دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنیں، آج کے اس جمعہ میں گفتگو کا موضوع ہے قرآن حکیم کی وہ 26 آیتیں جن پر بعض لوگوں کا اعتراض ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن حکیم یہ کوئی انسانی کتاب نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ عالم کے رب نے، پالنے والے نے آسمان سے نازل کی ہے، اور اس کو ایک فرشتہ، جبرائیل نامی فرشتہ، پیغمبروں کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے کر نازل ہوئے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے امین کہا گیا ہے، وہ بہت امانت دار فرشتہ ہے۔ وہ اس قرآن حکیم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر صاف عربی زبان میں، تاکہ آپ تمام لوگوں کو ڈرانے اور سمجھانے والے بن جائیں۔ اور اس کتاب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی بات کو، کسی جملے کو، کسی سینٹنس کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جبرائیل امین کو بھی نہیں تھی۔ فرشتہ اللہ رب العالمین کے پاس سے قرآن حکیم کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کتاب کے اندر تبدیلی کا حکم نہیں تھا، بلکہ سخت قرآن مجید کا اعلان ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ یہ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 44 ہے۔ اور اگر یہ پیغمبر یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کتاب میں ہماری طرف کچھ جھوٹی باتیں بنانے لگ جائیں، ایڈ کر دیں اس کتاب کے اندر، تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیں گے اور ان کی شہرک کو کاٹ دیں گے بطور سزا کے، تاکہ دوبارہ یہ اس طریقے کی حرکت نہ کر پائیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن حکیم میں تبدیلی نہیں کر سکتے، تو پھر جیسا کہ سپریم کورٹ میں جو رٹ داخل ہوئی، اس کی ایک لائن یہ ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں جن پر اعتراض ہے، ان کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طریقے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن حکیم میں شامل کر دیا ہے۔ بالکل بے بنیاد اور فالتو بات ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں ایک جملہ، ایک زبر زیر، ایک نقطہ ایڈ نہ کر سکیں، آپ کے لیے اجازت نہیں ہے، اور سخت لہجہ ہے قرآن حکیم کا کہ اگر آپ نے ایسی حرکت کی تو آپ کی شہرک کو کاٹ دیا جائے گا، آپ کو ختم کر دیا جائے گا، آپ کو موت دے دی جائے گی۔ پھر صحابی ایسی ہمت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ جن کو یہ لگتا ہے کہ وہ قرآن حکیم میں کچھ تبدیلی کر سکتے ہیں تو ان کے لیے کھلا چیلنج ہے، اور 1-2 دن کا یہ وقت نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام عربی لوگ، تمام غیر عربی لوگ مل کر، اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین کے علاوہ اپنے تمام معبودوں کو، جن جن کی تم پوجا کرتے ہو، جو تمہارے بڑے ہوں،
چھوٹے ہوں تمام کو جمع کر لو اور صرف قرآن حکیم کی ایک آیت بنا کر پیش کر دو، ہم مان لیں گے کہ تم قرآن حکیم کو بنانے والے ہو۔ یہ قرآن حکیم کا چیلنج ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ایسا تم ہرگز نہیں کر سکتے اور کبھی نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اور قرآن مجید نے کہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے اس وعدے میں تو لاؤ، پھر اس چیلنج کو مکمل کر دو۔ ایک طرف قرآن کریم کا یہ چیلنج، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دھمکی کہ آپ اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے، اور ایک طرف قرآن حکیم کا یہ پیغام کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس کلام پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کی حفاظت کر لے۔ انسان تو بس اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہے۔ پھر بھی اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا دنیا کے اندر کہ اگر دنیا والے ظلم و ستم پر اتر آئیں اور قانون پر قانون پاس کر دیں تو کاغذی طور پر تبدیل کرنے کی ایک کوشش کی جا سکتی ہے، مگر ملینز لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر جن کے سینے میں قرآن حکیم کا XYZ لفظ موجود ہے، بائی ہارڈ ہے، حفظ ہے، ان کو یاد ہے۔ ایک کنٹری کے نہیں، دنیا کے چپے چپے پر بسنے والے ملین لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن حکیم مکمل یاد ہے، لہذا سینوں سے مٹانے والی ابھی تک کوئی ایسا سافٹ ویئر پیدا نہیں ہوا ہے کہ انسان کے سینوں سے کسی چیز کو ختم کر دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا کاغذی طور پر کوئی ظالم حکومت فیصلہ کر سکتی ہے، مگر سرکاریں تو آتی جاتی رہتی ہیں۔ ایک اور اہم چیز، قرآن حکیم کے سامنے کوئی ایسا نہیں لکھا ہوتا ہے یہاں پر کہ اس کا کوئی رائٹر ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ زندہ تمام مذاہب کی ایسی کتاب ہے جس کے شروع میں آخر میں کہیں ایسا نہیں لکھا ہوا ہے کہ اس کا کوئی پبلشر ہوتا ہے۔ اس میں پبلشر اپنا نام نہیں لکھتا ہے کہ ہم نے چھاپی ہے، ہر ایک کو حکم ہے چھاپ، غلطی نہیں کرے گا تو غلطی کرے گا تو اپنی بدنامی ہوگی اور فوراً پکڑا جائے گا، کیونکہ ہزاروں کروڑوں ملین لوگوں کو یہ قرآن حکیم حفظ یاد ہے، فوراً آپ کی غلطی پکڑی جائے گی۔ اور ایسا ہوا ہے کئی مرتبہ مس پرنٹنگ ہوئی ہے زبر زیر کی، جیسے ہی مارکیٹ میں وہ کتاب آئی، قرآن حکیم کا وہ نسخہ آیا، لوگوں نے اسے پڑھ کر دیکھا اور فوراً اس میں تو غلطی ہے، فوراً واپس ہو گئی، تمام کی تمام نسخے واپس کر دیے گئے، بین لگا دی گئی پریس پر، کیونکہ غلط چھاپ رہا ہے۔ غلط چھاپنے پر تو رائٹ ہے، قانون ہے۔ یہ 26 آیتیں جو قرآن حکیم کی ہیں، یہ ایسے ہی ہیں کہ کسی بات کے ایک سرے کو ختم کر دیا جائے اور دوسرے سرے کو دکھا دیا جائے، اور دوسرے سرے میں کیا ہے کیا نہیں ہے پہلے سرے سے اسے جوڑا نہ جائے اور ختم کر دیا۔ اس کی پہلی آیت کی میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کروں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا آیت نمبر 5 میں، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ۔ یہ آیت اعتراض والی آیتوں میں سے ہے، پہلی آیت ہے جس پہ اعتراض ہوا ہے۔ جہاں بھی مشرکین تم جہاں بھی مشرک پا جائیں ان کو پکڑو، ان کو مارو، ان کو قید کر لو۔ یہ ایک خاص موقع کا اعلان ہے، سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 5 جس پر اعتراض ہے، اور جواب آیت نمبر 6 میں موجود ہے۔ آگے بھی تو پڑھ کر دیکھے آدمی، فَإِنِ اسْتَجَارَكَ، مسلمانوں میں سے کوئی بھی مسلمان اگر کسی مشرک کافر کو اپنے گھر میں پناہ دے دے تو پھر موجودہ بادشاہ جو مسلمان بادشاہ ہے اس کی طرف سے بھی پناہ ہو گئی۔ عام ایک غریب آدمی اگر کسی کافر کو کسی مشرک کو اپنے گھر میں پناہ دے دے کہ ہمارے گھر میں آ جاؤ، آپ کو کوئی نہیں مارے گا،
تو پھر بادشاہ آرڈر نہیں کر سکتا کہ وہ اس مشرک پر ہاتھ اٹھا دے۔ اس سے پہلی والی آیت میں خاص موقع کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ مشرک کو پکڑو مارو۔ وہ جنگ کا ایک ماحول ہے، جنگ کے درمیان میں کوئی کہے گا کہ پھول ڈالو، آپ مالا ڈالو، وہ جنگ کا ذکر چل رہا ہے۔ دراصل پوری سورہ توبہ پر تقریباً 9 آیتوں پر اعتراض ہے۔ سورہ توبہ سورت نمبر 9، اس میں آپ دیکھیں گے تقریباً 9 آیتوں پر اعتراض ہے، اور اعتراض کی پوری جو دائرہ ہے اعتراض کا، آپ دیکھیں گے کہ وہ کچھ آیتیں تو جہاد سے جڑی ہوئی ہیں، اور جہاد کا جو کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر وہ آتنکواد سے بالکل الٹ ہے۔ جہاد کا پورا پروسیس آتنکواد کو جڑ سے ختم کرتا ہے، نہ کہ آتنکواد کو جنم دیتا ہے۔ آتنکواد کو اس انداز میں ختم کرتا ہے، آتنکواد کہیں پر بھی پھیلتا ہے، اس کا جو حملہ ہوتا ہے وہ سیکریٹ حملہ ہوتا ہے۔ آتنکواد جہاں پر بھی آتنکوادی حملہ کرتے ہیں، وہاں کے بچوں کو، وہاں کی دکانوں کو، وہاں کی پراپرٹی کو، وہاں کی اچھی بری تمام چیزوں کو وہ نیست و نابود کر دیتے ہیں، وناش کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ جبکہ آپ جہاد کے رولز پڑھیں گے، بڑے سخت ہیں، اس میں سب سے پہلے ایک لیڈرشپ ہونی چاہیے، ایک امیر ہوگا، اس کے ماتحت لوگ ہوں گے۔ امیر ساری کنڈیشنوں کو چیک کر کے، کیا آپ نے ان کو سمجھایا؟ وہ آپ کو مارتے ہیں کہ نہیں؟ وہ آپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ وہ آپ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اب کوئی آپ کو مار نہیں رہا ہے، آپ ایسے نہیں مار سکتے، ان پر جہاد نہیں ہوگا کہ کافر ہے تو اس پر جہاد ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے اسلام میں۔ بلکہ ایسا کافر جو آپ کی جان پر تلا رہتا ہے، آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی بھی دیش میں جس کی حکومت ہے اس کو کوئی ختم کرنے کی کوشش کرے علی اعلان، تو حکومت خاموش بیٹھے گی۔ یہ جو لیڈرشپ ہونی ضروری ہے، پھر اس کے سخت رولز ہیں۔ ان سخت رول میں یہ بھی ہے کہ آپ کہیں پر جنگ کرنے جائیں، جنگ کرنے کے طریقے بھی ہیں کہ آپ ہر ایک سے نہ لڑیں، بچوں پر وار نہ کریں، لیڈیز پر وار نہ کریں، پانی کو خراب نہ کریں، ہری بھری گھاس اور ہرے بھرے پودوں کو آپ نہ جلائیں، نہ توڑیں، نہ ختم کریں، نہ کاٹیں۔ ایسا آتنکواد میں ہے کیا؟ کافر لوگ، عیسائی لوگ، یہودی لوگ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کر رہے ہیں، ان کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں، وہ آپ سے لڑ نہیں رہے ہیں۔ آتنکواد تو سب کو مٹاتا جاتا ہے۔ بہت سخت رول ہیں جہاد کے۔ جہاد ایسی نہیں کہ جو آدمی چلا اور جہادی بن گیا، آسان نہیں ہے۔ اور پھر بھی تمام رولز اپنانے کے باوجود اب کوئی جہادی دل میں پبلسٹی چاہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس پبلسٹی کی وجہ سے تجھے جہنم میں ڈال دیں گے ہم۔ اتنے سخت رول ہیں۔ قرآن حکیم نے صاف ایک جنگ کا اعلان کرنے کے بعد میں اس بات کا ذکر کیا ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے کوئی بھی استجارک فاجرہ، اگر آپ سے پناہ مانگ لے، آپ سے پناہ دو اپنے گھر میں، اور حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ قرآن مجید کو سن لے، اپنے اصلی پیدا کرنے والے کے کلام کو سن لے، ثم ابلغہ مأمنہ، اور پھر اسے اگر وہ نہ مانے قرآن مجید کو سننے کے باوجود، یہ نہیں کہا اب اسے فوجیوں کے حوالے کر دو، یہ نہیں، ثم ابلغہ مأمنہ، اس مشرک بھائی کو پکڑو اور جو اس کی امن کی جگہ ہے جہاں اس کا اپنا خاندان رہتا ہے وہاں تک پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، تم نے اس کو امن دیا ہے گھر کے اندر، لہذا پہنچانے کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے۔ یہ آیت کریمہ نہیں دیکھی، یہ اسی جنگ کی آیت کے بعد ہے
یہ اسی آیت کے بعد ہے جس آیت میں لکھا ہوا ہے وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، جہاں مشرک پائیں ان کو پکڑ لو، ان کو مارو اور ان کو قید کرو۔ اسی آیت کریمہ کے بعد یہ آیت ہے کہ مشرکین کو پناہ دو اپنے گھروں میں، اور اگر وہ قرآن مجید کو سننے کے باوجود انکار کر دیں پھر بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کے گھروں، ان کے مکانوں تک ان کو پہنچا کر آؤ۔ یہ آیت کریمہ نہیں دیکھی کیف یقول للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو نہیں سمجھنے والے، یہ نادان ہیں، اس لیے ان کو ان کے مکانوں تک پہنچا دو۔ قرآن حکیم کی اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 پر بھی اعتراض ہے، قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیہم ویخزہم وینصرہم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ اس سے پہلے آیت نمبر 13 کو پڑھیں گے تو اس کا جواب موجود ہے، الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوا ان كنتم مؤمنين۔ دراصل اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں قاتلوہم یعذبہم اللہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو کافر لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کو قتل کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھروں سے نکال دیا ہے، ان کے تعلق سے یہ پیغام دیا گیا ہے۔ اور یہ پوری کی پوری سورہ توبہ سن 9 ہجری میں تقریباً ساری کی ساری آیتیں اس کی سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں۔ اور سن 9 ہجری کون سا ہے؟ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے، خانہ کعبہ تمام گندگی سے، عقیدے کی گندگی سے پاک کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اللہ رب العالمین کی پرچم کو بلند کیا ہے۔ سن 9 ہجری میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ بہت سارے ایسے مشرک ہیں یہاں پر جو ننگا طواف کرتے ہیں، اس خانہ کعبہ پاکیزہ گھر کے اندر ننگا ہو کے طواف کرتے ہیں، لہذا ان کے لیے اعلان ہے کہ اب وہ ننگے ہو کر اس مسجد میں داخل نہ ہوں۔ اور ایک آیت کریمہ وہ بھی ہے اعتراض والیوں میں کہ حدود حرم سے خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے روکا گیا ہے۔ خانہ کعبہ میں داخل ہو کے آدمی کیا کرے گا؟ جو اللہ کو مانتا نہیں، رسول کو مانتا نہیں، وہ کیا کرے گا وہاں جا کر؟ سوائے فساد کے اور تو کچھ کرنا نہیں ہے اس کا۔ کس نے روکا ہے خانہ کعبہ میں جانے سے؟ آپ ایک اللہ کو مانیے، قرآن حکیم کو پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد میں آپ جا سکتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں جو منافق بن کر خانہ کعبہ چلے گئے، آگے کس نے روکا ہے؟ لوگوں نے کلمہ پڑھا اور بعد میں آ کے اسلام کے خلاف ہی بہت الٹا سیدھا بکنے لگے، اسلام کو نہیں پڑھا۔ ایسی ہی وہ آیتیں ہیں منافقین کے تعلق سے جن پر اعتراض ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ منافقین کو سزا دی جائے گی۔ کیوں دی جائے گی سزا؟ یہ اعتراض ہے۔ منافق کہا کس سے گیا ہے؟ آپ سورہ توبہ میں ہی دیکھیں گے، منافق اس شخص سے کہا گیا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کرے اور زمین میں فساد مچائے۔ زمین میں فساد مچانے والے کو آپ گولڈ میڈل دیں گے؟ آیت کریمہ کا صاف لفظ ہے، جو زمین میں فساد مچاتا ہے، جو دل میں کچھ اور بغل میں کچھ رکھتا ہے، زبان پر کچھ رکھتا ہے، اس منافق کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اب اس پر اعتراض کر رہے ہیں لوگ، تو آپ منافق ہیں کیا جو اعتراض کر رہے ہیں؟ ایسے ہی آخرت والی آیتوں پر اعتراض کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس سے بڑا آدمی ظالم کون ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں کا انکار کر دے، اور پھر آخرت میں عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ تو آخرت کو آپ مانتے نہیں، جی اٹھنے کے بعد سوال و جواب پر آپ کو یقین نہیں ہے، پھر آپ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن حکیم نے یہ صاف ارشاد فرمایا جس نے یہ دنیا بنائی ہے وہی اس دنیا کے بارے میں حساب و کتاب لے گا آپ سے۔ لیکن بہت سارے دنیا والے ایسے لوگ ہیں جو مرنے کے بعد جی اٹھنے پر سوال و جواب
قبر میں ہوں گے، حشر کے میدان میں ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، اور پھر اللہ رب العالمین انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، جنت اور جہنم عطا کرے گا۔ تو جب یہ اس پورے طریقہ کار کو آدمی مانتا ہی نہیں ہے، قبر میں عذاب ہوگا اس کو نہیں مانتا، حشر کے میدان میں سوال و جواب ہوں گے اس کو نہیں مانتا، تو اعتراض کس بات کا؟ پھر اعتراض کیسا رہ جاتا ہے؟ پہلے آپ مانو، اور اگر نہیں مان رہے ہو تو مریں گے آپ ایک نہ ایک دن، پھر اس کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اس دن، کہ کس چیز کا آپ انکار کرتے تھے اور کس چیز پر آپ کو یقین ہونا چاہیے تھا۔ اسی طریقے سے جو جن آیتوں پر اعتراض ہوا ہے وہ آیتیں دوستی کے تعلق سے ہیں، کہ آپ مشرکین کو، منافقین کو دوست نہ بنائیں۔ منافقین کے بارے میں آپ کو صاف قرآن مجید کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ لوگ جو دل میں کچھ رکھتے ہیں اور زبان پر کچھ رکھتے ہیں ان کو منافق کہا جاتا ہے، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ان کو دوست کون بنائے گا بھائی؟ وہ دوست بن بھی جائے تو پتہ چل جائے گا تو فوراً دشمنی کر لے گا آدمی، ہٹو ہمارے پاس سے۔ رہی بات مشرکین کی کہ مشرکین سے دوستی کی جائے یا نہ کی جائے، تو کہاں کی جائے، کس انداز میں کی جائے؟ کیا مشرکین کے ساتھ عہد و پیمان کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ نہیں۔ مشرکین سے لین دین کرنے پہ منع کیا گیا ہے اسلام میں؟ نہیں۔ کہا گیا ہے آپ کاروبار آگے بڑھا سکتے ہیں، مشرک کے ساتھ کھان پین کر سکتے ہیں آپ، کہا ہے اسلام نے آپ کھانا پینا اس کے ساتھ بیٹھ کے ایک تھالی میں کھا سکتے ہیں، آپ اس سے گلے مل سکتے ہیں، آپ اس سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، اس کا استقبال کریں آپ۔ کہاں کہا گیا ہے، کس انداز میں کہا گیا ہے؟ جہاں دشمنی کی، جہاں دوستی نہ کرنے کی باتیں کہی گئی ہیں وہ تو مسلمانوں کے تعلق سے بھی کہی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، اگر اللہ رب العالمین کی محبت کے مقابلے میں تمہارا خود اپنا جی اور من آ جائے کچل دو اسے۔ مشرک کی بات نہیں ہے، اپنے جی کی بات کہی ہے قرآن حکیم نے، اور کہا اگر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں تمہارے ماں باپ آ جائیں سائڈ کر دو ان کو، تمہارے رشتہ دار آ جائیں ان کو سائڈ کر دو، کیونکہ اب یہ اصل راستے سے جو اصلی محبت ہونی چاہیے تھی وہ اپنے پیدا کرنے والے سے ہونی چاہیے تھی، اس سے ہونی چاہیے تھی جو تمہیں روزی دیتا ہے، اس سے ہونی چاہیے جو تمہیں سورج کی صبح صبح کرنیں، سورج کو اگاتا ہے، سورج کو ڈباتا ہے، دن رات کے جو نظام کو چلانے والا ہے، جو ہوائیں چلاتا ہے، جو بارش برساتا ہے، جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے۔ محبت کا اصلی حقدار وہی ہے۔ کسی کے سامنے بھی یہ بات آپ پیش کر کر دیکھیں، اس کے مقابلے میں آپ محبت مشرک سے نہیں، مشرک سے نہیں، اپنے جی سے بھی نہیں، اپنا جی نہیں اپنے ماں باپ سے بھی نہیں کر سکتے آپ۔ اگر ماں باپ اس محبت کو ٹھکرانے کی بات کرتا ہے تو وہ ماں باپ نہیں ہے، وہ بے وقوف ہو چکا ہے، اس کا پرزہ ڈھیلا ہو گیا ہے، کھسک گیا ہے وہ، جو آپ کو ایسی محبت سے روک رہا ہے جو محبت آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے والی ہے۔ اسی طریقے سے ایک آیت کریمہ یہ ہے جس پر اعتراض ہوا ہے کہ مشرک ناپاک ہوتا ہے۔ تو مشرک کے تعلق سے اگر ناپاک ہوتا، جیسا کہ لوگوں نے سمجھا ہے، ایک تو سمجھنے کا بڑا عجیب و غریب انداز ہے، ہم قرآن حکیم کو سمجھیں گے اور ایک دوسرا آدمی بھی اس قرآن مجید کو سمجھ رہا ہے، اب دونوں کی سمجھ میں اختلاف ہو گیا ہے، وہ کچھ سمجھ رہا ہے اور میں کچھ سمجھ رہا ہوں، تو اب کس کی سمجھ کو مانا جائے؟ ایک طریقہ ہونا چاہیے، اس کی سمجھ کو مانا جائے گا جو عربی جانتا ہو اور آیت کا بیک گراؤنڈ جانتا ہو، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا ہو کہ یہ کب نازل ہوئی ہے یہ آیت، کس انداز میں، کس وقت میں، کیسے حالات میں یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے اور اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے۔ اور ایک آدمی ہے جس نے بس اس کے ترجمے کو پڑھا اور اعتراض کر دیا۔ قرآن حکیم اور اسلام کو آپ پڑھ کر دیکھیں تو مسجد میں کسی مشرک کو آنے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ اگر مشرک ناپاک ہوتا تو مسجد میں آنے کی روک ہوتی کہ مسجد میں نہ آئے، آپ ناپاک ہیں، مسجد میں آ سکتا ہے مشرک،
بیٹھ سکتا ہے، بات چیت کر سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ، کسی بھی بڑی سے بڑی مسجد ہو، سوائے ایک پہچان برقرار رکھنے کے لیے، ایک اپنی عزت اور اپنا ایک نشان کی امیج بنانے کے لیے خانہ کعبہ پر صرف بین لگائی گئی ہے کہ آپ وہاں نہ جائیں۔ باقی دنیا کی تمام جو مسجدیں ہیں آپ وہاں جا سکتے ہیں، وہاں بیٹھیں آپ، وہاں پڑھیں آپ، وہاں جا کر اس مسجد سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ناپاکی کی بات کہی گئی ہے، یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا دل ناپاک ہے، ابھی آپ کی سوچ ناپاک ہے، آپ کی فکر ناپاک ہے، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ جو آدمی اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کے سامنے ماتھا رگڑنے لگ جائے تو کیا یہ سوچ ناپاک نہیں ہے؟ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہٹا کر آیت کے آگے پیچھے آپ پڑھ کر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بات کس انداز میں اور کہاں کن حالات میں کہی گئی ہے۔ قرآن حکیم نے جہاں لڑنے کی بات کہی ہے وہاں اس کے اپنے سدھانت اور اصول ہیں، اور اس کا ایک ہی اصول ہے، صرف امن قائم ہو جائے۔ جب امن میں خرابی آئی تو قرآن حکیم نے اعلان کیا مسلمانوں سے لڑو۔ یہ آیت کریمہ نہیں دی کہ لوگوں کو، سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مسلمانوں سے بھی لڑنا ہے۔ کیوں؟ زمین میں فساد ہوگا تو مسلمانوں سے بھی لڑنا پڑے گا۔ کیسے مسلمان؟ کہ دو گروہ ہیں مسلمانوں کے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں لڑنے لگ جائیں اور آپ ان کے درمیان میں صلح نامہ کرا دیں کہ بھئی اب نہیں لڑنا، بالکل بھی بات چیت آپ نے ختم کر دی، اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی مسلمانوں کی پھر زیادتی کر رہی ہے، پھر دوبارہ حملہ کرنا چاہتی ہے، تو قرآن حکیم نے اعلان کیا سارے مسلمان اور سارے انسان جمع ہو جاؤ اور اس مسلم پارٹی کے خلاف جنگ لڑو، کیونکہ یہ اب حد سے گزر رہا ہے۔ اگر اس کو نہیں روکا گیا تو محلے میں، خاندان میں، شہر میں، کنٹری میں فساد برپا ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، اور ایک مظلوم پسے گا، ایک نہتہ مارا جائے گا جس کی غلطی نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ نہیں دیکھی لوگوں کو؟ قرآن حکیم نے تو مسلمانوں سے بھی لڑنے کی بات کہی ہے، کافروں سے ہی نہیں کہی ہے۔ اور ایک جگہ ایک آیت وہ ہے جس پر اعتراض ہوا ہے، یہودیوں سے لڑنے کی بات کہی گئی ہے، عیسائیوں سے لڑنے کی بات کہی گئی ہے۔ اس اگلی آیت میں، یہ سورہ توبہ کے اندر موجود ہے، اس اگلی آیت میں ہی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ یہودی ہیں جن کی کتاب میں، تورات میں اور انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صرف ایک اللہ کو ماننا ہے، پھر بھی ایک اللہ کو نہیں مان رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، اس وجہ سے ان کو آپ سمجھاؤ کیونکہ دین صرف اللہ کا چلے گا۔ یہ عام مشرکین سے بات نہیں کہی گئی، ان سے کہی گئی جن کے ہاتھ میں کتاب اللہ کی موجود ہے اور اس میں دغا بازی کر رہا ہے آدمی، یا تو کہہ دے کہ میں نہیں مانتا کسی چیز کو، یہ کہہ بھی رہا ہے کہ میں اللہ کی کتاب کو مانتا ہوں، اور پھر اس پہ یا تو آپ ہم سے رشتہ ختم کر لو، تو میرا بیٹا نہیں ہے، گھر میں بھی رہ رہا ہے، بیٹا بھی بننا چاہتا ہے، اور پھر باپ کی بات بھی نہ سنے، کہہ رہا ہے میں اللہ والا ہوں، میں اللہ کی کتاب کو مانتا ہوں، انجیل کو، تورات کو، اور پھر اس کے خلاف ورزی بھی۔ تو یہ تو ڈبل اسٹینڈ ہے، ڈبل اسٹینڈ پر تو پوری دنیا کا جھگڑا ہے۔ تو آیتوں کو پڑھا جائے، آیتوں کو سمجھا جائے، تصویریں ایسی نہ دکھائی جائیں کہ جیسے کہ لاک ڈاؤن کی تصویریں ہیں۔ لاک ڈاؤن میں بھی آپ دیکھیں گے پولیس لوگوں کو مار رہی ہے، اگر ان فوٹو کو آپ دیکھیں گے نا آج تو آپ کو لگے گا کہ انڈیا کی پولیس تو چلتے ہوئے لوگوں کو مارتی ہے، حالانکہ چلتے ہوئے لوگوں کو پولیس نہیں مار رہی تھی، باقاعدہ اعلان تھا پہلے سے کہ گھروں سے کوئی نہ نکلے، کورونا وائرس چل رہا ہے۔ وہ تصویریں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ بس انڈیا کی پولیس تو جو بھی چلتا ہوا راستہ بیچارہ آرام سے چل رہا ہے، دوا لینے جا رہا ہے، اس کو مار رہی ہے، وہاں تو مارا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے آئی پی سی کے انڈر میں تقریباً 14 دھارائیں ایسی ہیں جن میں موت کی سزا دی گئی ہے، اور پورے قانون اور سمویدھان کو آپ پڑھ کر دیکھیں گے تقریباً 40 دھارائیں ایسی ہیں ہمارے سمویدھان میں جن میں موت کی سزا دی گئی ہے، اور ابھی کچھ دن پہلے ہی 4 لوگوں کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی۔ تو ہم کہہ دیں کیا کہ انڈیا میں قانون کے تحت مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے، ایسا قانون بنا ہوا ہے۔
ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تب سزا دی جاتی ہے موت کی جب جرم ثابت ہو جاتا ہے، مجرم کو سزا دی جاتی ہے، ملزم کو سزا دی جاتی ہے، نہ کہ عام نہتے آدمی کو سزا دی جاتی ہے۔ ایسے ہی قرآن حکیم میں اس آدمی سے لڑنے کی بات کہی گئی ہے جو خود لڑاکو بن چکا ہو، خود اپنے چلتا پھرتا بم بن گیا ہو، جو لوگوں کو چھیڑتا ہو، زمین میں فساد مچاتا ہو، اس کو ختم کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب آپ کی انگلی میں ایسا زخم بن گیا ہے کہ ہاتھ ہی کاٹنا پڑے گا، تو کیا آپ ڈاکٹر کو کہیں گے کہ یہ آتنکوادی ہے، یہ تو ہمارا ہاتھ کاٹنے پہ تل گیا ہے؟ نہیں، وہ آپ کے جسم کو بچانا چاہتا ہے۔ ایسے ہی سماج کو بچانے کے لیے ایسے رولز، ایسے نیم لاگو کرنے پڑتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت بڑے مہنگے انڈیا کے پاس میں ایسے ہتھیار ہیں، بڑے مہنگے ہتھیار ہیں، تو کیا ہم آتنکوادی ہیں؟ نہیں، ہم نے اس لیے تاکہ ہماری کنٹری محفوظ رہے، ہماری کنٹری میں امن رہے، سکون رہے، اس لیے ہم نے بڑے خطرناک ہتھیار خریدے ہیں تاکہ امن قائم رہے، ایسی چلانے کے لیے نہیں ہے وہ۔ جب ہمارے پاس ہمارے اوپر جان کی پڑ جائے گی، ہمارا امن ختم ہوگا، ہماری جان کا خطرہ ہوگا، تب آدمی ڈیفینس میں وہ چلائے گا۔ اس لیے رکھتے ہیں یہ پولیس، کس لیے ہے؟ ظلم کرنے کے لیے نہیں، امن قائم کرنے کے لیے۔ ان تمام چیزوں کو سمجھا جائے، قرآن حکیم کو پڑھا جائے۔ قرآن حکیم کی ان تمام آیات کو میں ایک ایک پڑھنے کا بھی ارادہ رکھتا تھا، لیکن اگر ان آیتوں کو پڑھتا تو شاید 2-4 آیتوں کا جواب ہی آپ کے سامنے آتا، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ ان تمام آیتوں کا جواب میں نے آپ کے سامنے اپنے الفاظ میں پیش کر دیا ہے، جو قرآن حکیم کی 26 آیتیں تھیں۔ رب العالمین سے دعا گو کہ الہ العالمین